اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج اقبال اسلامک سینٹر ہری پور کی جانب سے دوست احباب کا جو سلسلہ سوالوں کا شروع کیا تھا، تو اسے مختصری رکھا تھا ہم نے پچھلی بار۔ تو احباب جو ہمارے تھے، پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال صاحب سوشل سائنٹسٹ ہیں، کراچی یونیورسٹی آغا خان یونیورسٹی سے متعلق ہیں، اور انہیں ہم امیر البحر دعائیہ طور پہ دوست احباب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں امیر البحر حزب البحر کے فیض والا بنائے، کیونکہ وہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حزب ہیں، احزاب، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور ہر ایک انسان کی اپنی ایک شغف ہوتا ہے۔ تو دیگر احباب ہمارے جو محمد نسیم عاجز صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدین کی مغفرت فرمائے، اور والدہ گرامی ابھی حال ہی میں رخصت ہوئی ہیں۔ تو یہ احباب اور حکماء اطباء جو ہری پور کے حکیم نسیم اعجاز عوان، طارق محمود عوان، حکیم خالد محمود یوسفی صاحب، یہ تمام احباب اور دیگر عامر صاحب آج کل لندن میں ہیں، یا اسکول چلایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام احباب مل کے تو ہم نے بنیاد رکھی تھی۔ بیچ میں بہت سارے اور احباب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو سوال جو اب مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں ظاہر ہے انسانی اذہان و قلوب میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو آپ پہ میں میرا خیال ہے تعارف بعد میں دوستوں کو کرواتا رہوں گا، اور احباب بھی۔ تو ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب جو اقبال اکیڈمی کے اندر ڈائریکٹر اکیڈیمکس ہیں، تو ماشاءاللہ وہ اس وقت موجود تھے جب 1993 اور 94 میں، اور ممتاز مفتی صاحب کی تحریک پہ ہم نے حلقہ فروغ ادب اور اقبالیاتی تنوع کے ساتھ فکر اقبال کے حوالے سے ہم نے فکر فردہ فورم، یعنی ایوان فکر فردہ، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو مختلف ادوار میں ہم نے یہ کوشش جاری رکھی کہ دوست احباب کو رہنمائی ملتی رہے۔ اس وقت جو اقبال کا اسلامک پرسپیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اس سلسلے میں ہم ضرور رہنمائی لیں، اور اس میں روحانی پہلو کے میٹافزکس آف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ۔ ظاہر آپ پاکستان سے تشریف لے کے گئے میڈیکل کی تعلیم، تو پہلا سوال یہ ہوگا رہنمائی کے لیے کہ آپ نے نفسیات کا انتخاب کیوں کیا، سائیکیٹرسٹ کیوں بنے؟ اور پھر جس وہاں اور بھی آپشن آپ کے پاس ظاہر ہے مغرب میں موجود تھے، یورپ میں، تو رائل انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کیسے ہوا؟ اور مذہبی طور پہ آپ ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا چینل بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یعنی یہ دو تین باتیں ہو گئیں کہ آپ نے نفسیات کا انتخاب کیوں کیا، تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ یہ پڑھنے والا موضوع ہے، مضمون ہے، کیونکہ ہم سائیکوموٹرس پہ اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ان دا پرسپیکٹو آف مسٹیسزم کا، تو پھر آپ مسٹیکل اپروچ کے ساتھ کیوں متعلق ہوئے؟ تو پھر مزید سوال کریں گے۔ پہلا یہ کہ نوجوانوں کو رہنمائی ملے کہ وہ قرآن و حدیث، مذہب اور نفسیات، یعنی سائنس اور مذہب کو ساتھ لے کے کیسے چل سکتے ہیں اپنی ذات کے تناظر میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو یہ ہے کہ علم نفسیات کی طرف کیسے آنا ہوا، تو وہ انسان کی جو ہوتی ہیں بنیادیں، وہ اس کی ٹین ایج میں رکھی جاتی ہیں، اس کی فکری بنیادیں ہوتی ہیں۔ تو تو بہت شروع سے ہی الحمدللہ میرا جو بچپن ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ پھر اس کے بعد جو ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کیڈٹ کالج حسن ابدال، میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ تو وہاں پہ ایک تنہائی ہوتی تھی، تنہائی میں غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا موقع ملتا تھا، اور پھر دوسروں کو آبزرو کرنے کا موقع ملتا تھا کہ ہماری اپنی نفسیات کیسے چل رہی ہے۔ اور ایک جو کالج ہے جس میں 500 لوگ ایک وقت میں ہیں، اور جن میں سے 100 آپ کی کلاس میں ہیں، پھر 25 ان میں سے آپ کے سیکشن میں ہوں گے، 80 جو ہیں وہ آپ کے ہاسٹل میں رہ رہے ہوں گے، جن میں سے کوئی
کافی سارے آپ کے کلاس فیلو ہوں گے 15 سے 20. تو یہ سارے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے اور ہر شخص کیسے سوچ رہا ہے اور کس انداز سے سوچ رہا ہے, کس زاویے سے سوچ رہا ہے, اور کس شخص سے کس انداز سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ نفسیات ایک بہت اہم موضوع ہے. اور پھر جو ہمارے جو موجودہ دور کے بابائے سیکائٹری تھے, سب سے پہلے تو پروفیسر رشید صاحب کا نام آتا ہے. اس کے بعد جس ہستی کا نام آتا ہے وہ پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب. تو ان کا بھی کافی کالج میں آنا جانا ہوتا تھا. ان کے صاحبزادے ہمارے ہم جماعت تھے, تو وہ ظاہر اپنے صاحبزادے کی خبر لینے کے لیے آتے تھے کہ کیسا جا رہا ہے کالج میں. تو ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی, تو ان کو بھی رول ماڈل کیا. تو پھر اسی بات نے مجھے جو ہے وہ نفسیات کی طرف آنے پر راغب کیا. پھر جو دوسری چیز جس نے روحانیت کی طرف راغب کیا, وہ یعنی سب سے پہلے تو میرے جو استاذ گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید سلامت رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے, پروفیسر محمد سرور شفقت قادری صاحب. تو راولپنڈی میں ہی ہوتے ہیں وہ. تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب ایک عشق رسول کا بیج بویا. پھر ہمارے جو قاری صاحب تھے, جو امام صاحب قاری محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ان کا بھی بہت عمل دخل تھا تربیت میں. تو وہ پھر آگے پھر جب فرسٹ ایئر میں آئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہر چیز جو ہے وہ ایک ہمارا جو اس زمانے کی اردو کی کتاب تھی اس میں فکر آخرت سے متعلق بہت سارے اردو میں مرقع ادب میں جو پرانی کتاب تھی آپ کے بھی مطالعے میں گزری ہوگی, اس میں فکر آخرت سے متعلق بہت نظمیں تھیں. تو وہ جب ہمیں پروفیسر حسنین صاحب پڑھایا کرتے تھے اور اس کا ترجمہ بتایا کرتے تھے, تشریح بتاتے تھے, تو پھر اس سے لگتا تھا کہ زندگی تو دنیا تو ایک دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ ہوتا تھا کہ جی یہ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے ایک سفر نامہ پڑھا وہ پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد ناصر رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ بڑا دلچسپ تھا کیونکہ وہ جمالیات کے پروفیسر تھے اور جمالیاتی انداز سے جو انہوں نے تحریر کی تھی, چاہے اس میں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو, لیکن وہ بہت ہی دلچسپ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے وہ مکاشفات اور مشاہدات بیان کرتے تھے. تو اس نے مجھے مزید اس پہ راغب کیا کہ جب اکیلے ہیں اور دنیا سے اسپیشلی اپنے خاندان سے دور ہیں تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کی جائے. تو یہاں سے پھر خیال آیا. اس وقت میں ظاہر فرسٹ ایئر میں تھا. پھر وہ کچھ نعت خوان حضرات آئے. ایک تو ماشاءاللہ اب بھی ہم ان کی وہ قومی اسمبلی کے فلور سے ان کی تلاوت سنتے ہیں, ڈاکٹر قاری محمد یونس صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ایک پروفیسر وہ تھے منصور تابش رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو اشخاص آئے تو انہوں نے جو جس طرح سے نعتیں پڑھی ہیں تو عشق رسول کے بیج بو کے چلے گئے گویا. تو بہت وہاں پہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ. تو پھر ایک اور چیز میں اس میں بھی اب ڈاکٹر قاری محمد یونس صاحب کا ہی تذکرہ آئے گا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت بھی ان کی آواز سننے کو ملتی ہے لائیو. تو میں گھر میں آیا تو میں نے ان کی وہ ایک کتاب پڑھی تھی فتوح الغیب, سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ہمارے خاندان کے ایک فرد اب ان کا انتقال ہو گیا, ان کو انہوں نے یہ کتاب گفٹ کی تھی. تو اب وہ کسی طرح سے وہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی. تو وہ نسخہ میں نے پڑھا تو وہ بڑا ہی دلچسپ لگا کہ فتوح الغیب میں کس طرح سے انسان پہ کیا کیفیت آتی ہے اور کیوں آتی ہے, اس کے پیچھے مصلحت کیا ہوتی ہے,
اور وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، اور اپنے بیٹے کی بڑی اچھی کاؤنسلنگ کرتے تھے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں سے پھر وہ مزید اس میں خیال آیا. پھر میں نے کچھ ایک کتاب جو میری اب شاید زیر طباعت ہوگی، ہماری معاشرتی برائیاں اور ان کا سدباب، ابھی تک چھپی نہیں ہے. وہ میں نے اس میں رہنمائی کے لیے سب سے پہلے میں نے جو اس کتاب کا انتخاب کیا جس سے میں نے شروع میں احادیث اخذ کی، وہ حیاء علوم الدین سے میں نے اس میں احادیث اور اس موضوعات بھی میں نے لیے کہ ہمارے کیا برائیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ان کو کس طرح سے دور کرنا ہے، ہر برائی کا نقصان کیا ہوتا ہے. یہاں سے میرا احیاء علوم الدین کے ساتھ میرا وہ ایک تعلق بنا. اس وقت میں ظاہر ہے کہ سیکنڈ ایئر کر چکا تھا، تو یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد. تو والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ امام غزالی کی ٹیچنگز کے اوپر کچھ کام کیا جائے، وہ اس کے اوپر کچھ کتاب وغیرہ بھی لکھنا چاہتے تھے. تو لیکن پھر وہ ان کو موقع نہیں مل سکا اپنی زندگی میں. لیکن یہ کہ انہوں نے وہ احیاء علوم الدین کا جو پورا سیٹ ہے وہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور اس کا مطالعہ بھی کرتے رہتے تھے. تو پھر معذرت کے ساتھ یعنی والد گرامی کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد کچھ باطنی طور پر کچھ اشارات ایسے ملے جس سے مجھے لگا کہ مجھے احیاء علوم الدین پر یہ ٹاپک کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے جب شروع کیا تھا یہ کام نسیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 2011 میں ہی، تو وہ فتوح الغیب پر کیا تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ فتوح الغیب جو ہے وہ عام آدمی کی سمجھ سے کافی اونچی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص زاویہ، ایک خاص آپ کی سوچ ہونی چاہیے، انداز فکر ہونا چاہیے، جو کہ ہر شخص کا ہونا مشکل ہے. تو کیونکہ اس میں بہت زیادہ باطنی باطنی کیفیات کا ذکر ہے، اور ان باطنی کیفیات کو وجود اور توحید کا شعور جسے نصیب ہو جائے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مقام جی توحید میں فنا کا مقام. جی جی. اب جاری رکھیے بات. تو احیاء علوم الدین جو ہے وہ یہ ایک عام آدمی کے لیول پر آ کے لکھی گئی ہے، اور اس میں باطنی کیفیات کا اس طرح سے اتنا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا مین فوکس ہے کہ اصلاح قلب، کہ اپنے قلب کی کیسے اصلاح کرنی ہے، اپنے قلب سے ان قدورتوں کو کیسے مٹانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس میں آ جائے. تو یہی سرفراز شاہ صاحب کی تعلیمات کا جو ہے وہ نچوڑ ہے، یہی ان کا مشن ہے. اور یہی چیز صدیقی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، آئینے کی اچھا میں طرح صاف آپ کرو. کا میں جو ہے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی بار کہ صدیقی صاحب نے فرمایا ہمارا اللہ ہے نا، تو یہ بات مجھے حوصلہ دیتی ہے. ظاہر صوفیاء کا یہ خاص استاد کا ایک محبت الہیہ کا ایک پہلو ہے. میں شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس کو کیسے آپ جوڑیں گے کہ شاہ صاحب نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبتوں پہ کبھی غمزدہ ہو کہ آپ کے آنسو نہیں آئے، مایوس ہو گئے ہوں اللہ سے، کیا ہو رہا ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب موجود ہے، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے. مصیبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ناشکری ہوگی، اس لیے میں نہیں رویا، ماں کے بھرنے پہ رویا تھا. اب آپ جی بات جی کو اس اینگل میں دونوں کے حوالے سے کریں، اللہ ہے نا اور میرا رب موجود ہے، یعنی ان اللہ معانا والی بات، فنائیت جی 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 ان کی ذاتوں کی طرف. تو اس کی ذرا جی. صدیقی صاحب ان کی جو ذاتوں کی شخصیت تھی اس میں ایک شوخی تھی ان کی ماشاءاللہ، بہت جو ہے وہ بزلہ سنج، اور بہت جس کو کہتے ہیں نا زندہ دل اور فل آف انرجی ہوتے تھے ماشاءاللہ. تو وہ اور ان کا اللہ پہ توکل ایسا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بس خوش رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اور خوش رہنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہر حالت میں خوش رہنا ہے. تو مسکراتے رہنا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو وہ ان کا اپنا انداز تھا کہ اللہ ہے نا،
اللہ ہے نا. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے, اللہ تعالیٰ کر دے گا. اس درجے کا ان کا توکل تھا. اور شاہ صاحب کا اپنا خوبصورت انداز ہے, وہ بھی بڑا ایک جمالیاتی سا انداز ہے کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب موجود ہے تو مجھے رونے کی کیا ضرورت. تو اس میں ایک میں زور خوشی پر تھا اور اس کے بعد شکر کی بات تھی, اور دوسرے میں شکر پہلے ہے اور خوشی بعد میں ہے, لیکن باتیں دونوں چیزیں یہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں شکر ادا کروں اپنے رب کا, اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ناشکری ہو. ایک تیسرا انداز ہے اور وہ بھی بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے, اور وہ ہے کہ محبوب کے فراق میں, محبوب کے ہجر میں رونے کا انداز. اور وہ بھی وہ محبوب, اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال جسمانی طور پر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور ہم یہاں, اور ایک ہجر, ایک فراق کی کیفیت تو رہتی ہے. تو وہ اور بات ہے کہ آپ اس کو درود شریف پڑھ کے اس کو کم کر سکتے ہیں جتنا بھی پڑھیں. تو اس کو وہ جو ایک, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کا اس طرح سے کوئی, ویسے تو آپ بہت قریب ہیں لیکن اس طرح وہ انٹریکشن تو نہیں ہوتا جو کہ موت کے بعد جو ہمارا انٹریکشن ہے بہت بڑھ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو آنسو بہانے کا عمل ہے, ناشکری کے بغیر بلکہ ہجر کے اور فرقت کے ساتھ, فرقت کے جذبے کے ساتھ, محبت کے جذبے کے ساتھ آنسو بہانے کا عمل, یا پھر اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے آنسو بہانے کا عمل کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, میں رو کے آپ سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ انداز بھی بڑا پیارا تھا. اور یہ تھا جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ کہتے تھے کہ ندامت کے اشک بہاؤ اور محبت کے اشک بہاؤ اور ہجر کے اور فرقت کے اشک بہاؤ. تو یہ بھی بہت پیارا انداز ہے. ہر شخص کا یہ اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے. بہرحال صدیقی صاحب اور شاہ صاحب کا انداز وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں خوش رہو اور اشک نہ بہائے جائیں, کوشش یہ ہو. تو ہمیں ہر دو انداز سے بہت بے تحاشا محبت ہے. وہ آپ نے جو بات کی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے مزے سے جواب شکوہ میں کیا تھا. ہمارے سامعین ناظرین دوست احباب وہ اہل علم ہیں اور اہل ذوق بھی ہیں. غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذوق اور شوق کی بات کی ہے, اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذوق اور شوق کو بھی لے کے چلے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ذوق اور شوق زندہ رہے. تو میں شعر سنا کے آپ سے سوال کرتا ہوں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, واہ, یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی, تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور واہ, آخر میں جا کے کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو صلی نے اللہ علیہ تو ہم وسلم. تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یعنی آپ نے مختلف بزرگوں کے ڈائمینشنز کا کہا ہے, تو ذہن جاتا ہے داتا صاحب کی سید علی بن عثمان حجویری افغانی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ غزنوی رحمۃ اللہ. عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی سے پہلے روحانی سیٹلمنٹ کے لیے سید حجویر غزنہ سے یہاں تشریف, غزنی سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. اگر ان کی کتاب کو دیکھیں تو آپ نے جو ذکر کیا, ہر صوفی کو اللہ کے ایک ذوق شوق ملتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا نا, جو میرے راہ میں کوشش کرے گا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو الگ الگ راستے ہیں. کوئی اب صدیقی نسبت کے ساتھ ہے, کوئی فاروقی نسبت کے ساتھ ہے, کوئی غنی ہونے کی نسبت سے ہے, کوئی اسد اللہ الغالب ہے. تو کشف المحجوب میں جو میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ تو
ہمارے نوجوانوں کو یہ کیا میسج دیں گے کہ مطلب وہ اپنی لائف کی ایررز کا ذکر کر کے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ میں آگے بڑھتے ہیں؟ تو بزرگ اتنا بڑا ہو کہ وہ کیسے ذکر کرتا ہے یہ میری اندر خطا ہوئی، یہ غلطی تھی، فلاں بزرگ نے ایسا کہا، میں نے مرشد کو ایسا لکھا، انہوں نے اصلاح وہ اپنی غلطیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم کسی کو کہتے ہیں جی کہ آپ میں یہ غلطی ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے اچھا بندہ تھا تو اس وقت تک جب تک تنقید نہیں کی تھی مجھ پہ، یعنی تو بڑا محبوب نظر تھا جب تک تنقید نہیں کی تھی۔ تو غزالی صاحب ہوں یا داتا صاحب ہوں، اس وقت فوکس میرا سید حجویر کی کشف المحجوب ہے کہ وہ غلطیوں کا جب ذکر کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ نفسیات کا جو علم ہے آپ کا کیا کہتا ہے غلطیوں کا تذکرہ کہ جی میں اگر لکھوں، میں تو کبھی نہیں لکھوں گا، مطلب ہم تو کہتے ہیں جی ہم اچھی چیزیں لکھیں، میں اگر غلطیوں کا تذکرہ کروں؟ وہ روحانی کتاب، اور جو دنیا میں آج تک بے شمار ممالک میں جس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور وہ سائیکلوجیکل امپیکٹ ان کے دور حاضر میں روحانیت کو زندہ کر کے رکھ دی۔ آج زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں آر نکلسن کی ٹرانسلیشن اور اقبال کے بعد دنیا کشف المحجوب کی طرح دیوانہ وار جاتی ہے۔ اسی سے ہم مکاشفت القلوب غزالی کی سمجھ پائے، ہمیں ذوق مل گیا نا، پھر ہمیں پتہ چلا ذوق کا سکول ایک ہی، یہ سارے اپنی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ آپ علم نفسیات کے ماہر ہونے کی حیثیت سے، ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے، اور مغرب یورپ میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے ہماری پاکستانی کمیونٹی کو، خاص طور پہ اپنے احباب کو؟ جی جی، اس میں یہ ہے کہ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے شک ایک چیز ہے کہ شک پیدا ہوتا ہے اپنی، کہ کیا میں ٹھیک ہوں، کیا میں درست روش پہ چل رہا ہوں، اپنے اوپر اور اپنی کیفیت پر، اپنی روش پر شک پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد، اس شک کے بعد پھر حق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے، ان میں ہمارے امام تھے آئرلینڈ کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ بھی اب تک ماشاء اللہ حیات ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی میں کہ جی یہ تو ایک عالم شک سے عالم حق کا سفر ہے، یہ سفر من عالم الشک الى عالم الحق۔ تو یہ شک سے حق کا جو سفر ہے، یہی تو روحانیت کا سفر ہے۔ تو اب اس میں جو شک پیدا ہوگا، اسی طرح یہ انسان کے اندر جو غلاظتیں اور جو ایک دل کے اندر جو کہ ایک غلاظتیں موجود ہوتی ہیں، وہ کس انسان میں نہیں ہوتی ہیں؟ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں جو کہ معصومین ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پاک صاف جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کا دل ہمیشہ سے مجلہ مصفہ اور صاف ہے، ورنہ تو ہر انسان کو دل کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی میں ہمارے ایک بزرگ ہیں ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم، نے امیر اہل سنت کے لقب سے دنیا یاد کرتی ہے، تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ اپنی جو غلطیاں ہیں نا، اس کو ایک تو بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھلا دیا جائے۔ تو اکثر صوفیاء کا یہ طریقہ ہے، یہ روش ہے کہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان سے آپ توبہ تو ضرور کریں، لیکن اپنی غلطیوں کو اس حد تک بھلائیں کہ وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی روحانیت میں، آپ کی جو آگے ترقی کی راہ ہے، اس میں وہ رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ اگر اس چیز میں یہ رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو یاد نہ رکھا جائے۔ لیکن
جہاں تک اجازت دیتی اپنی غلطیوں کو یکسر بھلانا نہیں چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لینا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ، آپ کو اپنی غلطی کہیں نہ کہیں یاد ہونی چاہیے کہ آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں دہرانی۔ تو اس لیے تو شاید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غلطیوں کا جو ذکر کیا ہے اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور یہی سوچ جناب امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی بھی ہے۔ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، الشخص سے الحق، یعنی شیطانی شخص سے خاص جو وہ پیدا کرتا ہے اس سے الحق کی طرف۔ مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتب ہیں، ان میں جو فتوحات ہے وہ ڈیٹیل ہے، وہ میکرو کاز میں، اور فصوص الحکم جو ہے وہ مائکرو کاز میں۔ کسی دن انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں وہ میں آپ سے کچھ ہماری نجی طور پہ بات ہو رہی تھی، سوال جواب کروں گا آپ سے جی کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کا ذکر کر کے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ وہ خطا کار نہیں بھی ہیں اور حکمت خداوندی کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ہم عجیب و غریب مسئلہ ہے، پچھلے دنوں کو تذکرہ ہو رہا تھا کچھ جیسے شادتیں ہوئی ہمارے ایک پورے بلوچستان کی ہائی کمانڈ کے آفیسر شہید ہوئے، جی کمانڈر۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں شک ہوتا ہے، تو وہ کیا مطلب بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور جن لوگوں نے شہادتیں دی ان میں پہلا دیکھیں نا، پہلا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اور خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہادت کے بعد گردن کاٹنے کے بعد کیا کچھ کیا گیا، ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی انبیاء کو دیکھیے، خطا کار ہم نہیں کہتے ان ہستیوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ موت کسی طرح بھی دے دے، جیسے جنید جمشید علیہ رحمہ کا جہاز کا واقعہ ہوا، تو بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ وہ دنیا میں آپ کو کس طرح قبر رکھتا ہے نہیں رکھتا، سلامت رکھتا ہے نہیں رکھتا، ظاہر رکھتا ہے باطن رکھتا ہے، سمندر میں لے کے جاتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ رہا ہوں، ہمارے کچھ احباب سمجھتے ہیں کہ اگر میں تکلیفوں میں مرا ہمارا والد یا والدہ یا بزرگ کوئی، تو خدا نہ خواستہ شاید وہ محبوبیت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ایوب علیہ السلام کا صبر ہم بھول سکتے ہیں، یعقوب علیہ السلام پہ کیا کچھ گزرا، ایوب علیہ السلام کا تو خود دیکھی کیفیت، خود یونس علیہ السلام، مطلب یہ فصوص الحکم شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ ہے کہ یاد ہی اللہ کی یاد رہ گئی، ذکر الہی ہی یاد رہ گیا، وہی یاد رہا انہیں۔ اب ہماری زندگی میں اگر کسی کی مشکل آ جائے تو مجھے سوال سے پہلے آپ کے وہ حدیث شریف میں بیان کرنا چاہوں گا اپنے عزیزوں کی رہنمائی کے لیے۔ مطلب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، کسی نے ذکر کیا کہ فلاں کا دم ایک دم سے نکل گیا جی، یعنی یہی کانسیپٹ عرب میں بھی تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام جو علیہ السلام ہے، سیدہ عائشہ ام المومنین، وہ جلال میں آ گئی، غصے میں، انہوں نے کہا ہے میرے سامنے ایسا ذکر مت کرو، یہ اللہ کی شان ہے، میں نہیں، انہوں نے سمجھایا اپنے لہجے سے کہ جتنی تکالیف مرض الموت کی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا، حبیب کبریا کی دیکھی، ان کو دیکھ کے میں یہ نہیں سمجھتی کہ ایک دم سے جو چلا گیا تو وہ زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرا خیال ادھر آیا کہ دیکھیں ہم ہیں کمزور، تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کہتا ہے یہ جی یہ تشریف لے گئے، جو صابر اور شاکر ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان کے امتحان زیادہ ہیں۔ لیکن میرا سوال اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بینگ اے سائیکیٹرسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں بیماری آ گئی، میں مینشن کر دیتا ہوں، دیکھیں خطرناک بیماریاں آ گئی، فار ایگزامپل لمبے 9 مہینے کا علاج کروانا ہے، ٹی بی کا اگر آ گیا، یا کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی، یا کوئی مینٹل ہیلتھ النس ہو گئی، ہم نکالنے کی، یعنی آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں، میں ایک سائیکالوجسٹ پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ، یعنی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کوئی شیزوفرینک ہے، میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، میں تو کاؤنسلنگ دے سکتا ہوں اسپرچل مسٹیکل اینگل سے، اور آپ دوائی کا اختیار رکھتے ہیں،
آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ کون سی بیماری ہے دماغی. ایک بندہ سرٹیفائڈ سائکیٹرسٹ نہیں ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. میں کسی کو کہہ دوں تیرا دماغ خراب ہے, اس طرح تھوڑی خراب ہوگا. وہ تو آپ نے جج کر کے بتانا ہے کہ یہ والی ایسی خرابی ہے اور ویسی نہیں ہے, اگلے کو تھوڑا حوصلہ بھی دینا ہے. تو آپ ان لوگوں کو جو غم آتے ہیں, جو مشکل موت آتی ہے, جو بیماریاں آتی ہیں, جو مصائب آتے ہیں, اور اولاد فار ایگزامپل تھوڑا ڈسیبل ہوگی, اسپیشل پرسن پیدا ہوگی, ان لوگوں کو امید کی کیا کرن اور کون سا چراغ آپ امید کا ان کے لیے روشن کرنا چاہتے ہیں, بینگ اے سائیکیٹرسٹ اینڈ بینگ اے مسٹیکل ایکسپرٹ. جی. دیکھیے یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس کا جواب میں اپنے ابا اور اپنے چچا ان کی آپ کو ان کی زندگیوں سے میں دینا چاہتا ہوں، جی. کیونکہ ان دونوں کی ذاتی زندگیوں سے میں بہت زیادہ واقف ہوں. تو اور دونوں کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. میرے ابا بھی ولی تھے اور میرے چچا ابھی حیات ہیں اور الحمدللہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. اللہ پروفیسر تعالیٰ حافظ درجات محمد، بلند بلند. جی بلند. آمین، پروفیسر حافظ محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور ان سے میری پچھلے دنوں بات بھی ہوئی فون پہ. تو پہلے میں ابا کی بات کر لیتا ہوں کہ ابا جان کی جو مطلب میرے جو ان کے ساتھ گزرے وہ تقریباً 41 سال. تو 41 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا. میں نے ان 41 سال میں زیادہ ابا کو تکلیفیں سہتے نہیں دیکھا، کوئی بہت زیادہ آزمائش میں نہیں دیکھا. بہت خوش و خرم زندگی گزاری میں. ہاں میری پیدائش سے پہلے خصوصاً زمانۂ طالب علمی میں ان کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑی ہوگی، لیکن اس طرح سے آزمائشیں کوئی بہت زیادہ نہیں آئی میرے والد صاحب کی زندگی میں. اور جیسے ہی ایک غربت نے ان کے گھر پہ دستک دی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا مدینہ منورہ میں ملازمت کا بندوبست کر دیا، اور واہ. پھر وہ مدنی ہو کے رہ گئے، اور پھر چھٹی پہ آئے ہوئے تھے تو پھر پاکستان کیا میں بات. انتقال ہو گیا، کیا بات. ماشاء اللہ. لاہور میں. تو اب جو ان کا میرے اکثر رشتہ دار کہتے تھے میرے ابا جان تقریباً 4 ہفتے، یعنی پورا 1 مہینہ انہوں نے، آپ سمجھ لیں کہ 4 اگست سے 4، آج ویسے 4 ستمبر تو نہیں ہے، آج تو والد صاحب کی برسی ہے. یہ آپ نے کیا یاد کروا دیا. تو یہ شاہ صاحب کی بات ہو رہی تھی 3 4. میں بار بار کہہ رہا تھا یہ 3 4 ہی کیوں, کوئی راز ہوگا ہم کسی پوائنٹ پہ. آپ کا ذکر بھی 3 4 کا ہو گیا, اس کا بھی انشاءاللہ ملائیں گے بات کو جی، فیوچر میں. کیونکہ ابھی آپ جواب جاری رکھیے. میں برسیاں دیکھ رہا تھا تو 27 تاریخ کو میرے استاد پروفیسر عابد صاحب کی برسی تھی. پھر 29 تاریخ کو ہمارے خطیب تھے بہت ہی حق کو، علامہ احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی برسی تھی. اور میں پھر 4 ستمبر کا انتظار کر رہا تھا. پھر وہ ڈیوٹی، آج آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ میں آج ڈیوٹی پہ ہوں، بالکل نکل گیا. تو آج تو بلکہ میرا خیال ہے پہلے ہم ایک دفعہ ان کے لیے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. سب سیلاب متاثرین جو پردہ فرما گئے, جو ہمارے فوجی حضرات طیارے میں بلوچستان والے, آپ کے والد صاحب, تمام کل مسلمین مسلمات سب کے لیے. یہ ہمارے سرفراز شاہ صاحب کے ہی گروپ ہے, انہوں نے 1 1 کروڑ دفعہ درود شریف رسالہ ثواب کا کہا تھا, جو انہوں نے اچھا بھیجا اچھا ہے. اللہ اچھا. تعالیٰ ہمارے والدین گرامی کو اس کا ثواب پہنچائے, اور ان ہر آمین ممبر آمین. کے نام آپ بھی غالباً اس گروپ میں ہیں. تو وہ آیا تھا یاد. کہ ہر ہفتے گروپ مکمل بدھ کو آتی ہے, میسج آیا تھا. جی جی اللہ جی. تعالیٰ تمام انبیاء اور مرسلین اور انبیاء
جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، اور جن کا ذکر ہے قرآن میں اور دیگر کتب میں، اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی بھیجا، جن پہ بھی کتابیں بھیجی، چار ہمارے سامنے ہیں، باقی ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ ان ارواح مقدسہ کے صدقے، خلفائے راشدین، اہل بیت، ائمہ کے صدقے، تمام اصحاب رسول کے صدقے، حضور کی نسبت رکھنے والوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے، جی ہمارے جی والدین کی بھی، کل مومنین مومنات مسلمین جی مسلمات، جی اور آمین خاص طور پہ اقبال اور آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اساتذہ شاگرد، آمین اللہ سب کی مغفرت کرے، اور تمام آمین افواج پاکستان کے شہدا جو آمین خدمت کرتے ہیں سیلاب والے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا کیا آپ نے، جی فاتحہ بھی ہوگی اس بار۔ جی تو میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب کی جو بیماری تھی وہ تقریباً 6 اگست کے لگ بھگ شروع ہوئی، اور پھر 4 ستمبر کو 4 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو جی یہاں بھی 4 کا عدد آ جاتا ہے۔ تو اس میں جب بیمار تھے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے والد سے ناراض ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کو مطلب ان کو شوگر تھی لیکن وہ اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، اور کوئی بہت بڑا مرض کبھی لاحق نہیں ہوا۔ ایک دفعہ وہ بازو فریکچر ہوا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح ایک دفعہ کندھے کا فریکچر ہوا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بہت بڑا مرض کبھی لاحق نہیں ہوا، کوئی بہت بڑی آزمائش سے نہیں گزرے۔ تو اچانک پھر 6 اگست کو ان کو اسٹروک ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا بیماری چل رہی تھی 2 3 ماہ سے، کہ وہ ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، وہ بلیڈنگ کی دوائیاں پھر بند کی تو اس سے فالج ہو گیا۔ تو اب وہ فالج سے وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اچانک انتقال ہو جاتا، لیکن وہ جو 4 ہفتے کا جو ایک تسلسل تھا بیماری کا، اس پہ لوگ کہتے تھے کہ جس میں وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا، اور تقریباً وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تو اس میں لوگ کہتے تھے کہ جی کیوں، یہ تو بہت مہمان نواز شخصیت ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، ہر ایک کے لیے تحائف لاتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کیوں نازل کی؟ تو اس کو جب ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی ڈسکس کیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب جیسے ہی ان کو بیماری ہوئی تو وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے۔ تو ان کے لیے وہ تکلیف نہیں انہوں نے دیکھی ان 4 ہفتوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم ایز ریلیٹیوز لاحقین ہمیں زیادہ اس تکلیف کا احساس تھا۔ والد صاحب تو ظاہر ہے وہ خواب میں چلے جاتے ہوں گے، اور خواب میں وہ مسجد نبوی کی سیریں کرتے ہوں گے، اور ان کو لازماً حضوری کا درجہ بھی ملا ہوگا، بلکہ ملا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہو سکتا ہے کہ حضوری کا جو دنیاوی زندگی میں جو پروسیس ہے وہ انہی 4 ہفتوں میں کمپلیٹ ہوا ہو، کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہو گئی ہو۔ تو یہ تو ان کی بیماری کا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کو پھر غیروں کا احسان لینا پڑتا۔ ویسے بہت اچھے لوگ تھے مدینہ میں جو ان کا خیال رکھتے تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عامر شہزاد صاحب، مبارک صاحب، کیونکہ فیملی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان بھیج دی تھی، تو پھر وہ اکیلے رہ گئے تھے وہاں پہ۔ تو اب ان کا انتقال آ کے پاکستان میں ہوا، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ فیملی کا بھی امتحان تھا کہ ہم آخری وقت میں ان کی کیسے خدمت کرتے ہیں، اور وہ جو 4 ہفتے بیماری کے ہیں اس میں ہم کیا کوئی دقیقہ فرگزاشت تو نہیں کرتے ان کے علاج معالجے میں اور ان کی دیکھ بھال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہمارے بہن بھائیوں کو توفیق دی کہ انہوں نے بہت خیال رکھا۔ میں خود بھی جتنا عرصہ میں تقریباً اس میں سے 3 ہفتے میں بھی ان کے پاس تھا، جو کہ یہاں سے چھٹی پہ گیا اور ہسپتال میں ہی ان کی ڈیوٹی کی۔ تو یہ ہمارا بھی ایک امتحان تھا۔ تو اس میں اس سے پھر جو ہے وہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب انسان جاتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس،
اور جو تھوڑے بہتے گناہ ہوں، کوئی کوتاہیاں ہوں، لغزشیں ہوں، وہ پھر ان آزمائشوں کے صدقے معاف ہو جاتی ہیں۔ اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ پہ، جو میرے چچا صاحب ہیں، تو ان کا ان کا تکیہ کلام اتنا خوبصورت ہے، ان سے جو بات بھی کہو نا تو آگے وہ تکیہ کلام نکلتا ہے ان کے منہ سے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ یہ ان کا تکیہ کلام ہے، ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ یا پھر دوسرا ان کا اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ دو ان کے تکیہ کلام ہیں۔ تو اب ان کی یعنی کہ نرینہ اولاد کوئی نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بیٹوں میں، بھتیجوں میں سب سے زیادہ شاید مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ان کی دو صاحبزادیوں کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ میری بھی ایک بہن کا میرے والد صاحب کی زندگی میں انتقال ہوا تھا۔ پھر یہ کہ ان کی ایک صاحبزادی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ولیہ تھی، جنہوں نے 30 سال کی بیماری دیکھی، 30 سال کی، مذاق نہیں ہے، 30 سال کی بیماری کے بعد ان کا پچھلے سال انتقال ہوا، اور وہ 30 سال مفلوج رہیں اور بیڈ پہ رہیں، اور ان کی امی جو ہیں وہ دیکھ بھال کرتے کرتے وہ خود کبڑی ہو گئیں۔ اور پھر جب انتقال ہوا ہے تو پہلے امی کا انتقال ہوا ہے، اس کے ایک ہفتے کے بعد جو بہن تھی ہماری، چچا کی بیٹی، 50 سال ان کی عمر تھی، ان کا بھی ایک ہفتے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کتنی بڑی آزمائش آئی۔ پھر ایک میری بہن ہے، وہ کزن بہن ہے، وہ بھی تھوڑی بیمار ہے پیدائشی طور پہ۔ تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ اور پھر اب جو چچا صاحب ہیں، وہ ویسے تو وہ روحانی طور پہ تو ہر وقت مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جسمانی طور پہ وہ نابینا ہیں۔ وہ انہیں باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو کسی کا سہارا لے کے جانا پڑتا ہے، ورنہ ان سے زیادہ، یعنی میری ایک اور بہن تھی، ان کا نکاح ہو رہا تھا، تو میرے چچا نے حکم دیا کہ جی چلو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آئیں۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ تو ہم جو وہ شادی ہال تھا، ہم اس کے برابر جو تھوڑے سے 5 منٹ کے فاصلے پہ مسجد تھی، وہاں پہ چلے گئے۔ واپس آئے تو نکاح ہو چکا تھا، لیکن چچا نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی۔ تو یعنی اتنے وہ پکے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ نابینا ہیں، تو وہ جمعے کے لیے اب بھی جاتے ہیں وہ، اور ان کو کوئی نہ کوئی لے کے جاتا ہے اہل محلہ میں سے، اور وہ جو نزدیک ترین کی مسجد ہے وہاں پہ اب بھی جمعہ ادا کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ تو یہ ان کا حال ہے، اور مکمل نابینا ہو چکے ہیں، پہلے نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آنکھوں کی بیماری ہوئی اور بینائی چلی گئی۔ لیکن اب بھی وہی دو تکیہ کلام کہ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اور الحمدللہ ان کی آواز میں جو گرج ہے، وہ میرے والد صاحب کی آواز میں بھی تھی، اور چچا کی آواز میں بھی وہ گرج اب تک موجود ہے۔ تو یہ ہے۔ اور تیسرا آپ نے ایک اور نقطہ شاید، ہاں، یہ جو آزمائش کی بات کی تھی، یہ آزمائش بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جی بچہ کوئی نارمل پیدا نہیں ہوا، جس طرح میں نے بتایا کہ میرے چچا پر بھی آزمائش یہ آئی، اور ہو سکتا ہے میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں جن پہ یہ آزمائش ہو۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں پر یہ آزمائش آتی ہے۔ تو اس میں ہمارے ایک جو ہیں وہ ایک بہت چاہنے والے ہیں، پروفیسر سمیع اللہ، پروفیسر تو خیر نہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں، یہ جنت کا ٹکٹ ہوتے ہیں، جو کہ اب نارمل بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبر شکر کریں اور ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، تو یہ آپ کی جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہ تو اس میں کوئی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی یہ سزا ہے۔ اور ان کیس اگر کسی بات کی سزا بھی ہو تو دنیا کی سزا دنیا میں ہی مل جائے اور انسان پاک ہو جائے، اور اس کے بعد آخرت میں ریوارڈ ہی ریوارڈ ہو، درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ تو اس کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھے بھی تو ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں، گلٹ فیلنگز میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ انعام سمجھنا چاہیے، انعام کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شکر ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یاد آ گیا. اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ جی صلی اللہ جی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو زندگی میں نا مصیبتیں، آزمائشیں، مومن کا لفظ یوز ہوا، جی مومن جی کا جی جی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں. یعنی مفہوم یہ کہ امتحانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ اپنے رب سے ملتا ہے اور وہ گناہ اس کے ذمہ کوئی نہیں سبحان اٹھاتا. اللہ یہ سبحان شان اللہ. ہے محبوبیت کی. یعنی امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھیے اولاد تک. تو کسی پہ بیماری آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انا آتا ہے نا کل کوثر کب نازل ہوئی؟ خیر کثیر امتی عطا ہوئے ہم محبت کرنے والے. کفار نے کیسا تانا دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کیا شان کوثر عطا کر دیا. اور وہ بے یعنی شک. اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اوپر اللہ کی ہر چیز نعمت اور رحمت ہے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے. لیکن جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ڈرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو جو بے شک. کسی حسد اور بخل کی وجہ سے کسی کے کسی بیماری پہ، کسی ایپ پہ پردہ نہیں ڈالتے. تو ستار العیوب ذات ان کا پردہ اگر ان کی چادر کھسکا دے تو ہم ننگے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اللہ کا پردہ، یہ تو ہمیں سکھایا ہے. یہی تو پردہ رکھنا. مطلب میں نے غسل دیا کسی مردے کا، جی احادیث اس پہ ہیں، احادیث ہیں. اب ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں پردہ. میں بڑے شوق سے کسی کی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں میرا اپنا جو مطلب خالہ زاد ہے میری اہلیہ، حبیب صاحب کے بارے میں مطلب میرے والد کے ہم عمر تھے، اور والد صاحب 2018 23 نومبر کو دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے. اورینل فیلئر تھا آخری 40 سے. جی جی اور پہلے چلتا رہا کام. والدہ کا بھی اسی طرح ابھی پچھلے برس 21 مئی کو جب میں 50 برس کے بعد 51 برس کا، اور اس دن یہ واقعہ ہو گیا. دیکھیے 51 بہاریں میں نے ان کے ساتھ گزاری. جو تکلیفیں ان کی دیکھی تو یہ والی حدیث جو میں نے پہلے عرض کی تھی، یہ میں نے اپنی بہنوں کو سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تکالیف انہیں ملی ہیں، لیکن جو رات کو کیفیت تھی. مطلب میں یہ والی اگر بیان کروں گا تو اس میں ذرا درود تاج شریف کا والد والدہ اور کچھ اپنی فیلنگس کی بات ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو میں مجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بندے بھیجے. کو واقعہ ہو گیا تھا تو والد صاحب 2018 میں جب پردہ فرما گئے، پروفیسر نے کوئی احباب کو بھیجا کہ اخلاق کو پکڑ کے راضی کر کے لاؤ، میں نے دعا کرنی ہے. اس موقع پہ کیا تھا، والدہ کے موقع پہ نہیں کیا. یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے. والد گرامی کے بعد میں نے انہیں کہا کہ پروفیسر صاحب، میں خاص ٹپیکل آپ پوری طرح عقلی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میری جو اسپرچل فیلنگ ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا وہم تھا، شائبہ تھا، شبہ تھا، یہ یقین تھا. یعنی میں نے ایک جیسے آپ سائنٹسٹ ہیں، ماہر نفسیات، آپ کے سامنے ذکر کروں. میں نے کہا جی وہ ایمبولینس آ کے قائد اعظم ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، لوگ دروازہ کھول رہے ہیں، لوگ نارمل فیل کر رہے ہیں. آئی واز شاک دیئر، آئی واز شیکل دیئر کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. اندر روشنیاں ہیں، والد گرامی نہیں ہے. سبحان میں اللہ. روشنی دیکھ رہا ہوں جیسے انرجی سیور لیٹا ہوا ہے، اور ارد گرد جو روشنی. میں عقلی طور پہ ڈاکٹر صاحب معاوف ہو گیا اور میں دیکھتا رہ گیا، اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں آگے بڑھوں اور والد گرامی کو میں دستپوسی یا سلام کروں. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دم سے سینسز میں لایا، اور اس کے بعد میں آگے بڑھا. اور مطلب وہ چیز ایک دم کیفیت بدلی. تو میں نے والد گرامی کو اصل حالت میں دیکھا. میں بڑھ کے عجیب ہوا، والد گرامی جو سارے راستے اٹھ نہیں سکتے تھے، اور بات چیت بھی اشارتاً فیاض بھائی سے کر رہے تھے. وہ سلیم بھائی جو ہیں وہ بڑے میرے برادر ان لا، چھوٹے والے ڈس ایبل ہیں، یعنی وہ جی جی 40+ ہو گیا ہے. ایک وہ بھی ذکر آ گیا، یعنی اسپیشل پرسن ہمارے گھر میں ہے، لیکن میں اسے درویش کہتا ہوں. اور والدین کے لیے وہی آپ والی بات، جنت کا ٹکٹ. جی جی یہ موجود تھے تو میں نے والد گرامی کی طرف بڑھا تو وہ اٹھ گئے، اور جیسے سینے سے سینہ ملانے کی کوشش، اس حالت میں آکسیجن لگی ہوئی. آخری لمحات ان کے ہیں زندگی کے. وہ ایسے کیا، پھر ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور پھر انہوں نے اپنی وہ خود جو نیزل پوائنٹ ہے آکسیجن کا، وہ اپنے ہاتھ سے اتارا. مطلب میرا جو دیکھنے کا تھا، میں اس کے بعد جو دیکھتا ہوں تو سلیم بھائی کے ہاتھ سے ان کے پاؤں کا کمبل، میں نے کہا کمبل سمیت اٹھا کے اسٹریچر پہ اندر لے کے جاتے ہیں. یعنی ہری پور سے وہ آئے، اور وہ سارا جو ان کو اللہ نے ٹائم دیا وہ ٹریول کا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ان سے ایک روحانی نسبت تھی، جو
واقعات اس کمرے میں بھی آخری مطلب 40 دن ہاسپٹلائز، بار بار ڈائلسس کے لیے جانے کا جو 8 دن یا مجھے یہاں ملے، انہوں نے مجھے مطلب خبردار کیا تھا اور کہا تھا اخلاق تو بات، وہ کہا وہ تو وہ صورت یاد ہے تجھے کہ تم قبر تک جا پہنچو گے. یعنی اسپیشلی انہوں نے کہ حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر. جی جی. اچھا، اس لمحے یہ 42 دن پہلے کی باتیں اور آخری لمحہ کہ وہ ہری پور سے چلے اور یہاں اور وہ دیکھنا اور ان کا مجھے میرا ان کو دیکھنا. اگلا لمحہ میں کیا دیکھتا ہوں، سلیم بھائی کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، میں پکڑتا ہوں تو دیٹ واز ویری لائٹ، کوئی بوجھ نہیں تھا. میں ایک ہاتھ سے پکڑوں دو، دیکھیں اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ سے کوئی وزن فیل ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، مطلب کوئی معاملہ جی وہی جی ہوتا، جی. وہ ان کا وہ لمحہ تھا. تو میں دیکھتا ہوں تو کوئی میں نے ایسا پکڑا اور وہ اسٹریچر پہ. اب وہاں پہ ان کی روح پرواز کرتی تو میری جو نظر پڑی بڑا عجیب سا ہے، وہ مجھے صحابی رسول والی ہے، مطلب محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوتی ہے تو آپ کو اپنے ادھر بھی اس ایمان کی جھلک ڈیوائن لائٹ کی نظر آتی ہے، ان کا تعلق، کیونکہ ان کا سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ اعلیٰ عارفین سے تعلق تھا. جی جی. تو ان کا کوئی خصوصی معاملہ وہ پبلک میں بیان کرنے کے نہیں ہوتے، لیکن ظاہری ہم باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ تو معاملات وہ جاننے والے جانتے ہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا کیا ہے. جی جی. میری نظر پڑی تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ اوپر 14ویں کا چاند اور نیچے ان کا چہرہ، سبحان اللہ. مطلب وہ، اور مجھے وہ یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر اوڑے تھے اور صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو بیان کیا ہے، میں کہا اوپر چاند 14ویں کا اور نیچے حضور اکرم، اور خدا کی قسم نبی اکرم کا چہرہ مبارک زیادہ اچھا خوبصورت دمک رہا تھا، چمک رہا تھا. تو اس کیفیت کے ساتھ مطلب زندگی کے وہ لمحات جو تکلیف میں، اور جو روشنی پھر نصیب ہوئی، تو میں جب ان کی میت پہ گھر سہن میں اتارا تو گیا میرے لاشعور سے ایک دعا نکلی اور میں وہ بار بار پڑھتا ہوں. وہ والد کے جنازے پہ اللہ نے مجھے میرے دل میں ڈالی، میرے روح سے پہلی دفعہ نکلی، ربنا اتمم لنا نورنا. اور وہ سبحان رب، اللہ. سبحان اللہ. وہ زمانے نے دیکھا کہ اقبال اسٹیشن ماسٹر جو کراکری کا سٹور خلابات میں سروس دیتا رہا لوگوں کو اور کئی لوگوں کے لیے وسیلہ بنا رہا طرح طرح کی خدمات خیر کا، کہ اس کا چہرہ جمعۃ المبارک، والدہ کا ہے جمعۃ المبارک اور والد گرامی کا شب جمعہ، اور والدہ کی بھی کیفیت وہ جو اتارا، مطلب وہ ایک دم سے بدل جاتی ہے کیفیت. بہرحال مجھے آپ ہی کی بات کو ایڈ کروں گا کہ جن لوگوں پہ مصائب اور مشکلات ہے دنیا میں، اگر کوئی بندہ ہنستا ہے، اشارہ کرتا ہے، ایسے انگلی کرتا ہے، تو یہ چار اپنی طرف. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. بے شک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ایسے خدائی معاملات میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آزمائش ہے ہماری قوم، بے شک. ہمارے شہداء ہونا بھی ایک قسم کی ہمارے لیے آزمائش ہے. ان کے لیے تو جنت کا ٹکٹ پکا. جی جی. یہ تو شہادت خدمت دین کی کرتے ہوئے، دنیا کی کرتے ہوئے، انہوں نے تو پاکستان کو عرض خاک وطن کو، ہمارے وہ کور کمانڈر صاحب ہو یا وہ صفائی کرنے والا سپاہی ہو، سب جہاد میں ہیں. وہ تو سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے جہاز کو اتار رہے، بے وہ شک. تو لوگوں کو بچا رہے تھے. بے شک. یعنی کوئی بھی تکلیف پہنچی، اس کا مطلب ہے اللہ تکلیف، وہ حدیث شریف میں جو تھا کانٹا بھی حتیٰ کہ چبھے گا تو اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے، اس کا بھی اللہ اجر دے گا. بے شک. جو مصیبتیں آتی ہیں اس بندے کے لیے خیر ہے. دیکھنے والوں کو اگر وہ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیتے، ہمارا میڈیا کا دور ہوتا تو یہ کیا تبصرے کرتے. جی بالکل. مطلب ہم تو کیفیات دیکھ. ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے، اپنے بہنوں بھائیوں سب کی توجہ دلاتا ہوں، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری ماں کی حالت کیا تھی؟ اللہ نے اپنی رحمت سے، رحم سے ہمیں پیدا کیا. بے شک. بے شک. ہم کسی پہ کیا تبصرہ کریں؟ ہم جی کس ہمارا وجود ہے کہ ہمارے اندر تو گٹر ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کیا پاکیزگی کے دعوے کرتے ہیں؟ جی جی. ہمیں اپنی اصل پہ سوچنا چاہیے. بے شک. یہ ان لوگوں کے لیے نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے سخت، جو شرماتے نہیں یا حیا نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گیا تو ان پہ کیا قیامتیں ٹوٹ پڑیں گی. بے شک. اس پہ تو صبر ہے، اللہ کا انعام ہے جو ہم دیکھتے ہیں بندوں کو، بے ان پہ تو شک. اللہ کا کرم ہے. جیسے آپ نے فرمایا وہ تو مدہوشی میں اللہ لے گیا ان کو تو جی خیالوں میں ادھر لے گیا جہاں ان کا خیال زندگی میں تھا. جی. لیکن ہم تکلیف فیل کرتے ہیں، بے لہٰذا شک. تبصرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، زبان کو خاموش اور پردہ رکھنا چاہیے. میت کا بھی پردہ رکھنا چاہیے، بے شک. زندے کا تو رکھنا چاہیے. جو نہیں رکھتا وہ اپنے بھائی اور بہن کا گوشت کھاتا جی بے ہے. ایم آئی شک. رائٹ؟
بالکل. اور جس خوش طرح کرنے شیخ، والی بات کو کس طرح آپ. جی شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کس طرح 1 سال کی تکلیف برداشت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی، تو یقیناً ان کے درجات بلند ہوئے ہوں گے. اسی طرح میرے والدہ صاحبہ، ان کو جو میری پیدائش کے بعد ہی جوڑوں کی تکلیف شروع ہو گئی، اور میں تقریباً 26-27 سال کا تھا، 27 کا تقریباً، جب ان کا انتقال ہوا. تو اس وقت ان کو دل کی تکلیف بھی شروع ہو چکی تھی، گردوں کی بھی، ذیابیطس بھی. تو پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو وہ آخر میں اتنا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ شکر کریا کر، نہ شکری نہ کریا کر. ان کی روز یہی اسی بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی مجھے کہ، عظیم مائیں اور اور عظیم باپ جس اور طرح عظیم وہ اولاد، اللہ تعالیٰ برکت. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی غلطیاں بتاتے ہیں، تو یہاں میں نے بھی اپنی غلطی کا تذکرہ کر دیا کہ جب کوئی بات نکلتی تھی ایسی تو والدہ سے ساتھ ہی ڈانٹ پڑتی تھی، میں جوتیاں ماراں گی، نہ خوش شکری نہ کریا نصیبی، کر، خوش شکر کریا نصیبی. کر. تو والدین کی ڈانٹ بھی خوش نصیبی، بے اب شک، یادیں رہے گی. بے ماریں شک، چلی گئی ہیں، اب یادیں رہ گئی. بے شک. تو اللہ وہ ان جو کے انشاءاللہ درجات بلند کرے گا. آمین. ہمارا یہ ایک ایک لفظ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بے ہے. شک. اللہ ان ہماری باتوں کو ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنا دے. جی ہمارے جو مرشدان گرامی قدر ہیں ان کی روحانی فیوزات سے لوگوں کے لیے رستے جی. کھولے، تو لوگوں کے دلوں کو روشن. بے شک. تو اتنا یعنی وہ شکر گزار عورت تھی کہ وہ آخر میں ان کا جوڑوں کا درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے بیڈ پر ہی رہتی تھی. تو اس کے باوجود کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ناشکری کا کوئی کلمات انہوں نے ادا کیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بالکل بیڈ ریڈن کر دیا. اور پھر آخری وقت جب ان کا آیا تو میں نے اپنی وائف سے کہا، بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی اس وقت، میں نے ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں امی کے سامنے. تو وائف نے پڑھنا شروع کیا تو امی بھی پیچھے پیچھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حالانکہ کافی کنفیوز تھی اس وقت، وہ ہارٹ اٹیک کی کیفیت تھی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ دیا. میں نے اب اپنی اہلیہ سے کہا، میں نے کہا محمد رسول اللہ بھی کہو بیگم. تو میری بیگم نے محمد رسول اللہ کہا، تو پیچھے والدہ صاحبہ نے بھی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اب وہ انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے مجھے اس طرح اشارے سے بلایا، کامران کامران کامران. وہ میں نے جا کے ان کا ہاتھ تھاما ہے، تو بس پھر انتقال ہو گیا ان کا. سبحان تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ آج کی جو نشست ہے اس کو عنوان بھی ہم یہی دیں گے کہ شکر گزاری کی اہمیت. تو اللہم آئنا علی ذکرک اللہ و ذکر کا و شکرک، شکر کا و حسن عبادتک. اور اللہ صبر دے، ہمیں صابرین میں سے رکھے. آمین تکلیفیں آمین. دے. ایسے وہ تو اچھے لوگ تھے ڈاکٹر صاحب، گزر گئے. میں سوچتا ہوں مجھ جیسے گناہ گار کا کیا ہوگا. ہمارا تو قول فعل عمل کے وہ شاہد جیسے بابا نور والے کا، وہ ہمیں عطا ہو، مزہ تو تب آئے گا. اللہ ہمیں توفیق دے صداقت طلب کرنے کی، آمین اور ہمیں بھی آسانی دے جس طرح وہ کامیاب ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلا. آمین. تو میرا خیال ہے اب اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اتوار کو ڈاکٹر صاحب کسی بہت 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 نئی بہت نشست کے شکریہ آپ ساتھ کا. آپ ملاقات یہ ہوگی. اس کا مطلب ہے انٹرویوز میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ وہ پہلو جو آپ نہیں بیان کرنا چاہتے عام طور پہ تو وہ بیان ہو جاتے ہیں. جی مطلب یہ جی ایک ٹول ہے جی، بالکل سائیکولوجیکل بالکل کہ بالکل. لوگوں یہ میں اپنے ناظرین سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اقبال اسلامک سینٹر سے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 4 بندے اور بھی بٹھا کے کرتا تو اس کو کہتے ہیں ٹیکنیک کو ہم جو این جی اوز میں استعمال ہوتا ہے، بینگ ایڈوکیسی آفیسر سی پی ڈی آئی پاکستان کے اندر میں کرتا رہا، یا ایس ایس ٹی او پاکستان میں سی وی ای کے حوالے سے آئی ای سی مٹیریل میں اور ٹریننگ میں فوکسڈ گروپ ڈسکشن کہلاتی ہے، ایف بے شک جی ڈی. اب بے فوکس شک. گروپ ڈسکشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم پک کر لیں کہ ہمارا سننے والا فیصلہ کر لے کہ مسئلہ کیا تھا، حل کیا ہے. تو ہمارا انٹرویو لینے کا مقصد ہے تصوف کے حوالے سے ایک ماہر نفسیات کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، دینی علوم کیا کہتے ہیں، معاشرت کیا کہتی ہے. پاکستان اور یو کے اور آئرلینڈ اور یورپ اور ایسٹ اینڈ ویسٹ کہہ لیں، مشرق و مغرب میں ہم آہنگی ایک بین آف پاکستانی، پراؤڈ پاکستانی ڈاکٹر صاحب جیسے ہمیں فخر ہے کہ یہ وہاں ہمارے ایمبیسڈر ہیں.
اور ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال کے ویژن کو ہم لے کے چلیں کہ بزرگان دین پاکستان کے بانی اور ہم جدا نہ رہیں، اور ہم زندگی کی کوتاہیوں پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، مسائل اور مصائب ہیں جیسے بھی ہے، ہم نے آپٹمائز کرنا ہے. آپٹمائزیشن از دا آبجیکٹو آف اور ڈسکشن اینڈ ایفرٹس. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات بھی کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. نیکسٹ ویک تک کے لیے سب کو اخلاق مایوس بھی اور ڈاکٹر کامران اصغر شیخ کی جانب سے اللہ حافظ، فی امان اللہ.